اعمال کی محافظت پر 2-3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث جو ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، مفہوم حدیث میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہوں گے، سفارش کے لیے پکار رہے ہوں گے اور بخشش کے لیے کوئی ذریعہ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس اثناء میں اللہ رب العالمین، جب آپ جانتے ہیں کہ اعتراف جرم کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو اعتراف جرم پر اس سے دنیا میں بھی چھٹکارے کے مواقع مل جاتے ہیں اور آخرت میں تو مل ہی جاتا ہے چھٹکارا۔ تو اعتراف جرم کے بڑے فوائد۔ اب اللہ رب العالمین اس سے اپنی رحمتوں کی برسات کر کے اس کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرما کر کے اس کو دکھا رہا ہے، یہ میری رحمتیں ہیں۔ اگر تو اپنے جرم کا اپنی زبان سے اعتراف کرے گا تو یہ رحمتیں جتنی بھی ہیں یہ سب تیرے لیے ہیں، ان سب کا تو ہی مستحق ہوگا۔ تو ان رحمتوں کو دیکھ کر کے وہ کہے گا ہاں ہاں یا رب العالمین، یہ بھی میں نے گناہ کیا تھا، یہ بھی میں نے کیا تھا، اس کو یوں کیا تھا، اس کو یوں کیا تھا۔ کیوں؟ اس رحمت کے نزول کو دیکھ کر اور اس کو پانے کے لالچ میں اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس کے اعتراف جرم کو دیکھ کر پھر خالق کائنات فرمائیں گے یہ تمام تیرے جرم، ان پر میں نے پردہ دیا ہوا تھا، ان پر پردہ پوشی کی ہوئی تھی، آج تو نے ان پر اعتراف کر لیا ہے، لہٰذا تیرے اس اعتراف پر تیرے ان تمام صغائر گناہوں کی معافی کی جا رہی ہے۔ اس سے اگلی حدیث آپ سنیں گے، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز محشر جب مسلمان کو جنت میں ڈالا جائے گا اور کافر کو، یہودی کو، عیسائی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ اس کے گناہ ایسے ہیں اور اس کا کفر ایسا ہے کہ وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، لیکن بالآخر اس کی کوئی حکمت ہونی تو چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مسلمان کو جنت کا مستحق بنایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کچھ مومن ایسے بھی ہیں جو جنت کے بھی مستحق ہیں اور دوزخ کے بھی مستحق ہیں، یعنی ان کے اعمال یکساں ہیں، جنتی ہیں اور دوست کی اعمال دونوں ہیں۔ کچھ عرصہ ادھر ٹھہر سکتا ہے، کچھ عرصہ ادھر ٹھہر سکتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مکمل طور پر جنت کے مستحق ہیں اور کچھ وہ ہیں جن پر صرف اور صرف لیبل تو مومن ہونے کا ہے، جن پر صرف لیبل تو مومن ہونے کا لگا ہوا ہے، باقی اندر کے کام سارے کفریات والے ہیں۔ جیسے قادیانی، یہ اب تک اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا ہے، یہ اب تک اپنے آپ کو اپنے شناختی کارڈ وغیرہ پر بھی مسلمان لکھواتا ہے۔ اب اس طرح کا کوئی ضابطہ تو ہونا چاہیے نا، اس طرح کا کوئی قانون تو ہونا چاہیے کہ جن کو ایک حکومتی سطح پر کافر قرار دیا گیا ہے تو ظاہر ان کو جب این ایس سی تیار کر کے دیے جا رہا ہے تو اس پر بھی
اسلام کو نہیں لکھا جا سکتا۔ تو یہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والی بات ہے۔ تو یہ اپنے اوپر جتنا بھی لیبل لگا لیں مسلمان ہونے کا اور اپنے آپ کو دیندار ہونے کا ثبوت پیش کریں کہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے آپ کو جتنا بھی مسلمان واضح کریں، لیکن آپ کے اندر کا جو ہے، آپ کے اندر کا قلب، آپ کے اندر کا جو باطن ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا ہے۔ جہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار آ گیا، یوں سمجھیں کہ پھر اللہ رب العالمین کی ذات اقدس پر ایمان لانا بھی بیکار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب آپ کی اطاعت میری اطاعت ہے اور آپ کا ذکر میرا ذکر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے محبوب کی رسالت کو تسلیم کرنا بھی یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور جو اللہ کے محبوب کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین پھر اس پر، اللہ کی ذات پر ایمان لانا وہ بیکار سمجھے۔ تو اپنے آپ کو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ظاہر میں بھی مومن ہیں اور باطن میں بھی مومن ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جنت میں جا رہا ہے اور عیسائی، یہودی، کافر یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو کافر کو جہنم میں بھیج رہا ہے، یہ اس مسلمان کا فدیہ دے رہا ہوتا ہے جو مسلمان جنت میں جا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کوئی روزہ نہیں رکھتے یا کوئی اور عمل نہیں کرتے تو اس کا آپ فدیہ دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے جہنم سے آزادی پر، مسلمان کی جہنم سے آزادی پر اس کو فدیہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تیرا فدیہ، یہ کافر ہے۔ حضور نے فرمایا یہودی یا عیسائی، دو باتیں، یہودی یا عیسائی میں سے کسی ایک کو اللہ رب العالمین ایک مسلمان کے لیے جہنم سے آزادی کے لیے فدیے کے طور پر جہنم میں ڈالے گا۔ کیوں؟ یہ وہ مسلمان ہے جو جنت میں جا رہا ہے، اس کے اعمال پر اس کی محافظت رہی ہے، اس کے جو اعمال تھے اس نے وہ اعمال کیے جس اعمال پر یہ تارک نہیں تھا، جس اعمال کا یہ تارک نہیں تھا، ان کو چھوڑنے والا نہیں تھا، جس اعمال پر اس نے محافظت کی ہے آخر دم تک ان پر قائم و دائم رہا ہے۔ جتنے بھی آپ اعمال کر رہے ہیں، اب یہ حدیث کیوں سنائی ہے میں نے، کیوں بیان کر رہا ہوں؟ رمضان شریف کے حوالے سے، اس پاک مہینے کے حوالے سے، جس طرح اس پاک مہینے کے اندر آپ کی محافظت ہے، میری محافظت ہے، ہم اس پاک مہینے کے اندر تمام عبادات پر قائم و دائم ہیں، اسی طریقے سے ہم اگلی جو آنے والی عبادات ہیں ان پر بھی قائم و دائم رہیں، تو پھر یہ والی حدیث کا مصداق ہم مومن بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کی شادی ہوئی، اور شادی ہو جانے کے بعد ظاہر ہے والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی جوان اولاد کی شادیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور شادیاں جب ہو جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے پوتیاں بھی دیکھ کے جائیں۔ یہ ایک انسان کی طبیعت ہے اور اس کا مزاج ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، تو شادی ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات کرنا، گفتگو کرنا، تمام تر معاملات انہوں نے ترک کیے ہوئے تھے۔ کس وجہ سے؟ وہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت سے یوں سمجھیں کہ ان کا
ایک یا دو دن، ان کے 1 یا 2 دن باقی رہتے تھے، اگلے دن پھر وہ روزہ لیا کرتے تھے۔ جس طرح صوم داودی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت داود علیہ السلام ایک دن افطار فرماتے اور دوسرے دن روزہ رکھتے۔ یہ تمام انبیاء کے روزوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ روزے حضرت داود علیہ السلام ہیں، ان کے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پسند۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہو گئی، اپنی اہلیہ سے انہوں نے قطع تعلق ہی کر لی، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن قطع تعلق ہی ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے متعلق اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، تمہارے پاس آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے؟ تو انہوں نے اشارتاً ایک جملہ کہا کہ انہوں نے کبھی اپنا پردہ میری طرف سرکایا نہیں ہے، انہوں نے کبھی اپنا پردہ میری طرف کوئی سرکایا نہیں ہے، مطلب وہ میرے ساتھ کبھی بیٹھے نہیں ہیں، انہوں نے کبھی میرے ساتھ رات نہیں گزاری، یہ مطلب تھا۔ اب اگلی حدیث سنیں، یہ جو الفاظ بیان کی یہ حدیث کا آخری جملے ہے، حدیث کے آخری جملے ہیں۔ اب جہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے وہاں سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اعمال کرنا چاہتا ہوں، نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں آپ رہنمائی دیں۔ میں روزے بھی رکھنا چاہتا ہوں اور رات کو قیام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں سے بہتر اور پسندیدہ کوئی روزے نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ ایام بیز والے روزے ہر چاند کی 13، 14، 15 کو رکھا کرو، یہی میری امت کے لیے پسندیدہ روزے ہیں، محبوب روزے ہیں۔ تم صوم داودی پر قائم نہ رہو، تم نہیں نبھا سکو گے، کیونکہ انبیاء کی جو خصوصیات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ انبیاء کو اللہ رب العالمین کھلاتا بھی ہے، لہذا انبیاء کے اعمال پر پہنچنے کے لیے، ان تک پہنچنے کے لیے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جوش تھا، جذبہ تھا اعمال کے کرنے پر اور ان پر محافظت پر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ارشاد فرمایا، ایسا کرو کہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، لیکن یہاں حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ایک دن افطار کرو اور ایک دن روزہ رکھو، حضور نے یہ ارشاد فرمایا افطار بھی کرو اور روزہ بھی رکھو، اور اس کے بعد عبادت بھی کرو اور آرام بھی کرو۔ اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو وقت بھی دیا کرو، یہ اس لیے میں نے ان کی شادی کا تذکرہ پہلے بتایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا قیام بھی کرو، آرام بھی کرو، افطار بھی کرو، روزہ بھی رکھو، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی وقت نکالا کرو، اس میں بھی اجر ہے، اس میں بھی ثواب ہے کہ تم جب اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھتے ہو، اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، تو اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو اور ان سے اچھی اچھی باتیں کرو اور یہ کہو کہ اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے، نہیں، اجر و ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں جوان تھا اور جوش اور جذبہ تھا اعمال کے کرنے پر کہ میں بس کرتا ہی رہوں۔ بالآخر جب وہ بوڑھے ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ روزے رکھو اور افطار کرو، اپنے گھر والوں کو وقت دو، لیکن جوان تھے تو جوانی کی صورت میں انسان جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا، تو جوانی کی صورت میں تو یہ روزہ ایک دن رکھتے دوسرے دن افطار، ایک دن رکھتے دوسرے دن افطار، ایک دن رکھتے دوسرے دن افطار۔ اب جب بڑھاپا طاری ہوا، جب بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے، اب ان سے نہ تو روزے رکھے جا رہے ہیں اور نہ ہی
ان سے وہ والا قیام ہو پا رہا ہے جو اپنے نوجوانی کے عالم میں وہ ساری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے۔ اب تو بڑھاپا اتنا آ چکا ہے کہ بیٹھ کر کے بھی عبادت کرنا مشکل ہو گیا۔ 7 دن میں جو قرآن پاک ختم کرنے والے تھے، اب اتنی طاقت اور فرصت نہ رہی کہ اتنے دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کو ختم کر سکے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کیوں بار بار سمجھایا تھا کہ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، قیام بھی کرو، آرام بھی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی وقت دو۔ اب میں ان اعمال پر محافظت نہیں کر سکتا جو میں پہلے کیا کرتا تھا۔ کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو مان لیتا کہ تم ہر چاند کے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرو۔ اگر میں وہ رکھتا روزے تو ان روزوں کا بھی مجھے اتنا ثواب ملتا جتنا روزے میں نے اپنی جوانی میں 1 دن رکھے اور 1 دن افطار کیے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اعمال پر محافظت ہونی چاہیے، ان پر تمام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج کر لیا تو پھر کل چھوڑ دیا۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہی ہے کہ دنیا کے ساتھ تھوڑی سی جب ہماری دلچسپی ہو جاتی ہے، ہماری رغبت ہو جاتی ہے، اس کی طرف میلان ہو جاتا ہے، اسے تھوڑی محبت ہو جاتی ہے، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام جو ہے درست نہیں ہے۔ پھر جب انسان بیٹھ کر کے سوچنے لگتا ہے، جب سوچتا ہے تو پھر اسے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راستے میں آ رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے حنظلہ کیوں، خیر تو ہے، رو رہے ہو؟ کوئی جھگڑا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ دیکھو بہت بڑی بات ہے، میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں منافق ہوں، میں چغل خور ہوں، میں چور ہوں، اپنے آپ کے متعلق اپنے باطن کی گندگی کو ظاہر کرنا یہ انسان کے بڑے پن کی بات ہے۔ تو حضرت حنظلہ نے کہا کہ میں منافق ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے منافق ہو، کیا کیا تم نے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابوبکر صدیق آپ کو بھی پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، حضور ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، نماز روزے کے متعلق سمجھا رہے ہوتے ہیں، جنت دوزخ کے بارے میں سمجھا رہے ہوتے ہیں، قیامت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب حضور ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے، اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم روزے بھی رکھ رہے، قیام بھی کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر کے ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم حضور کی مجلس سے اٹھ کر کے اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں، پھر حضور کے ارشادات سن کر کے ہم ان پر عمل نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں منافق ہوں، کیونکہ میں حضور کے فرمان پر عمل نہیں کرتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ گھر جاتا ہوں تو دنیا، گھر سے واپس آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں تو پھر جنت کی باتیں اور آخرت کی کامیابی کی باتیں۔ چلو آپ کے ساتھ میں بھی چلتا ہوں، دونوں چلتے ہیں، اور یہ سوال حضور سے پوچھتے ہیں یہ کیفیت ہمارے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دونوں بزرگ حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے، گھر میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو یہ کیفیت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مومن کی نشانی ہے، نہیں سمجھے؟ یہ مومن کی نشانی ہے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے کہ گھر جاتا ہے تو اس کا ایمان اس کو ٹٹولتا ہے، اسے کریدتا ہے، نہیں یہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ دنیا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں سے واپس لوٹ جا اور اللہ کے گھر کی طرف چلا جا، عبادات کر، وہی عبادات تیری کامیابی کا راستہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا مومن ہے جس کے ساتھ یہ کیفیت لاحق ہوتی ہے
جب وہ گھر سے نکل کر کے عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں فرشتے کھڑے ہو کر کے اسے مسافر کر رہے ہوتے ہیں، راستے میں فرشتے کھڑے ہو کر کے اسے مسافر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا مومن جس کے دل میں اس طرح کی علامت پائی جائے کہ دنیا کے اندر کھو جائے، پھر دنیا سے اس کا ایمان اس کو نکال کر کے آخرت کی طرف لے آئے، فرمایا ایسا مومن ہوتا ہے، ایسا منافق نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جس اعمال کو، جس عمل کو کریں اور ان پر دوام اختیار کریں اور ان پر ہمیشگی اختیار کریں، اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر دوام اور محافظت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔